اس لیے ساری کائنات کا جو منبع ہے فیوزات، برکات، انوارات کا، وہ اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ ہی کی وجہ سے ساری کائنات قائم ہے، کیونکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو جس لیے عقیدہ توحید ضروری ہے، ایسے ہی اعمال کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ رزق حلال ہے، کہ انسان حلال رزق کھائے، حرام سے بچے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ رزق حلال کے بارے میں بیان فرمایا۔ کہیں تو اللہ نے یا ایھا الناس کہا، کہیں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ یہ قرآن مجید جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس قرآن مجید میں 88 جگہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ بلا رہا ہے ایمان والوں کو۔ ایماندار اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے سینے کے اندر اللہ کی توحید کا یقین پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی کی رسالت کا یقین پیدا ہو جائے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ مومن وہ شخص ہے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا اس چیز کا اقرار کر لے اور اس کی تصدیق کرے، دل میں اس کا یقین پیدا ہو جائے، اس کے بارے میں کسی قسم کا شک شبہ نہ ہو، ایسے شخص کو ایماندار کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 88 جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس رکوع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، لیکن پہلے یا ایھا الناس کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، جس نے اللہ کے قرآن کی تفسیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ یا ایھا الذین آمنوا آئے، وہاں اللہ رب العزت براہ راست ایمان والوں کو بلاتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں۔ ایمان والے کے لیے ضروری ہے مومن کے کہ فوراً اپنے کان کی توجہ اس لفظ کی طرف کرے جب قرآن مجید میں آئے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو بلا کے ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات بتلانا چاہتے ہیں، کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، کسی بات کا حکم دینا چاہتے ہیں، کسی بات سے روکنا چاہتے ہیں، اور اس انسان کو یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو تو مجھ پہ ایمان لایا، تیرے لیے ضروری ہے کہ اس کام کو تو نے کرنا ہے یا اس کام سے تو نے رک جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد طلب حاصل کرو۔ اللہ نے ایمان والوں کو بلا کے کہہ دیا کہ اے ایمان والو، میری اس بات کو غور سے سنو، تم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس پہ عمل کرنے سے تمہاری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تم اس مصیبت کے وقت صبر کرو اور اس مصیبت کے وقت نماز پڑھو۔ اگر تم صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، تو وہ مصیبت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، اور وہ مصیبت جو ہے برائی کی جگہ تمہارے لیے نیکیوں کی گٹھڑی بن جائے گی۔ اس لیے تم مصیبت کے وقت صبر بھی کرو، نماز بھی کرو۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا۔ پہلے سپارے کے اندر بھی اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے روح زمین کے انسانوں، اے آدم کی اولاد، آدم کی وہ اولاد جس کو میں نے فضیلت دی ہے، جس کو میں نے اشرف المخلوق بنایا ہے، کس کی عبادت کرو؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تم سے لوگوں کو پہلے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ وہاں پہ اللہ نے انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بیان کیا کہ پیدا میں نے کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا،
کہ یہ انسان میری عبادت کرے۔ اللہ نے قرآن مجید میں انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا، فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سارے انسان، ان کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ نے تمام روح زمین کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس، اے روح زمین کے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس چیز سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک۔ جو چیز بھی زمین میں تمہارے لیے اگائی ہے وہ حلال اور پاک کر کے تم کھاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے انسانوں کو کہ حلال مال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو جسم رزق حرام سے پیدا ہوتا ہے وہ اس جسم کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کے جسم کا جو ٹکڑا، انسان کے جسم کا جو حصہ، انسان کے جسم کا جو گوشت اور جو گوشت جو ہے حرام رزق سے پیدا ہو، فرمایا وہ جسم جو ہے جہنم کے اندر جائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک لقمہ حرام رزق کا کھانے سے اس شخص کی 40 دن تک جو ہے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یعنی رزق حرام کا اتنا اثر ہے کہ رزق حرام جب انسان کے معدے میں جائے گا پھر اس سے خون جو ہے حرام کا بنے گا، اور اس خون کے ذریعے سے اس کے جسم کے اندر تر و تازگی آئے گی، پھر وہ اس سے عبادت کرے گا، کیونکہ عبادت کے اندر پاکیزی ہی پاکیزگی ہے، اللہ بھی پاک ہے اور پھر انسان کا جسم بھی پاک ہو چکا ہے، جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہے، اس کا دل بھی ایمان کی وجہ سے پاک ہو چکا ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر جو اعضاء ہے وہ حرام کا ہے، اس لیے فرمایا اس کی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس کی حالت پراگندہ ہوگی، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے رو رو کے دعائیں کر رہا ہوگا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر، اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ اللہ فرمائے گا کہ میں تیری دعا کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ تیرا کھانا پینا جو ہے وہ حلال کا نہیں حرام کا ہے، اس لیے میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تو رزق حلال کھایا کر، اگر رزق حلال کھائے گا تو تیری دعا قبول ہوگی، اگر رزق حلال نہیں کھائے گا تو تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ بڑے سوچ سمجھ کے اپنا کاروبار کرتے تھے، حرام کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت ان کی سوچ یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم نے رزق حلال کو کھانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں جب ایک شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ اللہ کو حساب دے رہا ہوگا، فرمایا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ ہو چکے ہیں۔ فرمایا پہلا سوال تو اس سے یہ ہوگا کہ تے نے عمر کہاں گزاری، یہ ساری عمر جو میں نے تجھے دی تھی اور یہ اللہ کی ایک نعمت تھی، یہ تو نے عمر کہاں گزاری، میرے حکموں میں گزاری، میری نافرمانیوں میں گزاری، ساری عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ یہ جوانی جو بہترین قسم کی جوانی ہے جس میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ اس شخص کو ہر قسم کی طاقتوں سے نواز دیتا ہے، فرمایا ہر طرف سے جوان آدمی بے فکر ہوتا ہے، فرمایا کہ اس جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے یہ جوانی کہاں گزاری۔ یہ 2 امتحان جب ہو چکیں گے پھر تیسرا امتحان اللہ یہ لے گا کہ تو نے رزق کہاں سے کمایا تھا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، رشوت کے ذریعے سے کمایا تھا، سود کے ذریعے سے کمایا تھا، جوا کے ذریعے سے کمایا تھا، یا کسی کا مال تو نے غصب کیا تھا، یا چوری کی تھی، یا ڈاکہ مارا تھا،
یا کسی کا مال تو نے دبایا تھا یا تو نے خیانت کی تھی، بددیانتی کی تھی، یہ تمام سوالات اللہ اس شخص سے کرے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں تو نے خرچ کیا۔ پھر خرچ کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا ہے یا اللہ کی نافرمانیوں کے مطابق خرچ کیا ہے۔ یہ مال ناجائز طریقے میں خرچ کیا ہے، بددیانتی پہ خرچ کیا ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف خرچ کیا ہے، اس لیے خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جب یہ 4 سوال ہو چکیں گے اس وقت اس شخص کو اس جگہ سے ہٹنے کی اجازت ہوگی، ورنہ اس وقت تک وہ انسان اللہ کے سامنے سوال و جواب اللہ سے پوچھ رہا ہوگا اور وہ جواب دے رہا ہوگا، وہاں سے اس کو ہٹنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ ان 4 چیزوں کا اس سے سوال نہ کر لے۔ اب ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے، توجہ سے سوچے۔ اللہ نے ابھی وقت دیا ہے، موت پتہ نہیں قریب ہے یا دور ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس وقت انسان کی موت آنے والی ہے۔ موت سے پہلے بھی انسان اگر اپنی پہلی جتنی زندگی اس کی گزری ہے اس کی توبہ کر لے اور اس کی جگہ جو بندوں کے حقوق ہے وہ ادا کر دے، اللہ کے جو حق ہیں اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور آئندہ کے لیے وہ اللہ سے وعدہ کر لے کہ میں اپنی عمر کے بارے میں بھی، میری عمر جو ہے وہ نیکی پہ گزرے گی اور میری جوانی نیکی پہ گزرے گی اور میں رزق حلال کماؤں گا اور اس رزق کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کروں گا۔ آخری دم تک انسان اس پہ محنت کرتا چلا جائے تو اللہ کے فضل سے اللہ کے دربار میں اللہ رب العزت کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو ان آیتوں میں یہی فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، اے انسانوں کھاؤ، کلو امر کا صیغہ ہے، مما فی الارض اس چیز سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا ایک چیز حلال ہے ایک طیبہ۔ جیسے بکری حلال ہے لیکن وہ بکری اگر چوری کی ہے تو وہ تمہارے لیے طیب نہیں ہے بلکہ وہ نجس ہے، اس لیے وہ تمہارے لیے طیب نہ ہوگی۔ طیب کا معنی یہ ہے کہ حلال بھی ہو، جو اللہ نے اس کو تمہارے لیے حلال کیا ہوا ہے اور وہ پاک صاف ستھری ہو، اس لیے اس چیز کو تم کھاؤ۔ اللہ نے حلال کھانے کا حکم دے دیا، اس میں تمام حرام چیزوں کی ممانعت آ گئی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، کیوں؟ شیطان تمہارا دشمن ہے اور دشمن جو ہے وہ ہر وقت تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے دشمن کے نقش قدم پہ نہ چلنا بلکہ دشمن کی مخالفت کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا ہمیشہ کا دشمن ہے، تمہارے ایمان کا دشمن ہے۔ شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، تحقیق وہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور دشمن بھی ظاہر ہے کہ تمہارے جد امجد آدم کا دشمن ہے، اس لیے وہ تمہارے ایمان کا بھی دشمن ہے، ایمان والوں کا زیادہ دشمن ہے۔ اس کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے، وہ آگے سے پیچھے سے ہر وقت انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ انسان حرام کی طرف چلا جائے اور اس کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے۔ تو شیطان ہر وقت انسان کو گمراہی کی طرف ابھارتا ہے، تو اس دشمن سے تم نے خبردار رہنا ہے جو تمہارے ایمان کا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ شیطان تو ہر وقت تمہیں حکم کرتا ہے بے حیائی کا، برے کاموں کا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ایمان والے سے کوئی بے حیائی کا کام کروا لو تاکہ یہ انسانوں میں بدنام ہو جائے، اللہ کے نزدیک بدنام ہو جائے، فرشتوں میں بدنام ہو جائے۔ اس لیے شیطان کی کوشش ہر وقت برے کام اور بے حیائی کے کاموں کی کوشش ہوتی ہے۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تم زبان سے وہ باتیں کہو جن کو تم نہیں جانتے۔ ان پڑھ آدمی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جس بات کا اسے علم ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ علم سے خبردار ہے ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ یہ مسئلہ قرآن مجید کا ہے، یہ حدیث کا ہے یا نہیں، اس لیے وہ زبان سے اس مسئلے کو نکال دیتا ہے اور شیطان جو اس کی زبان سے اس مسئلے کو نکلوا دیتا ہے جس چیز کا اس کو علم بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر رزق حلال کا حکم دیا اور شیطان کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ فرمایا کہ شیطان ہر وقت تمہیں برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے، اس لیے تم نے
شیطان کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور نفس امارہ کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رزق حلال کے بارے میں فرمایا، دعا کرو اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں رزق حرام سے بچائے، اور ہر قسم کی برائی، بے حیائی اور ہر قسم کے گناہوں کے کاموں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمارے عقیدے کو بھی درست فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔